بیٹی ہے تو سادہ کپڑا لے کر، امیر ہے تو مٹی کی چادر ہے اس کے لیے، غریب ہے تو مٹی کا بچھونا اس کو۔ آئے لوگوں، یہ صرف سانس کا دھوکہ ہے، جس دن سانس کا ڈورا ٹوٹا نا سب کی اوقات برابر آ جائے گی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لوگوں، مال کی بنیاد پر رشتے نہ ٹھوکو، رشتے نہ کرو، اعمال کی بنیاد پر رشتے کرو۔ حضرت عمر نے کہا میں راضی، تو راضی، راضی ہو گئے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ بس یہ 5 منٹ مانگے تھے میں نے آپ سے، یہ پورے ہو گئے۔ اللہ پوجا کرے، بس توجہ کرے، 5 کے بھی اور 6 ہو گئے۔ ہاں بس سن لیں۔ یہ نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کے جانا، بہت اچھا، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپوں سے کہنا ہمارے لیے رشتہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، مگر ہمیں بیچنا مت چند سکوں میں۔ ہماری قیمت 20 لاکھ یا 10 لاکھ نہیں ہے۔ 10 لاکھ میں بک رہا، کوئی 20 لاکھ میں بک رہا، کوئی 10 لاکھ میں، کوئی 20 لاکھ میں، کہہ رہا ہماری قیمت 10-20 لاکھ نہیں ہے۔ لوگوں میں تمہاری قیمت بتاؤ کتنی، بتا دو تمہاری قیمت۔ حضرت علامہ غنی صاحب بیٹھے ہیں، تمہاری قیمت بتا رہا ہوں۔ قیمت سنیں تمہاری کتنی ہے، اگر اتنی قیمت میں بکو تب تو چلو ٹھیک ہے، قیمت سن لو اپنی۔ کیا ہے تمہاری قیمت؟ 20 لاکھ میں بیچ دیا، تمہاری ماں نے، تمہاری بہن نے، تمہارے باپ نے، تمہاری چچا نے، تمہارے ابا نے، تمہاری قیمت کیا 20 لاکھ تھی یا 50 لاکھ تھی یا 2 لاکھ تھی؟ قیمت سن تیری کیا ہے۔ اللہ نے جب تیرے بارے میں بتایا قرآن میں کہ تو کیا ہے، تو اللہ نے 4 قسمیں کھائی پہلے۔ کتنی؟ زور سے بول۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جبکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس کی بات ہر بات بھاری ہے، جو کہہ دے وہ حق ہے، مگر اللہ 4 قسمیں کھا رہا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر کی قسم جس میں مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ 4 قسمیں کھا کے تیرے بارے میں تیری اہمیت بتائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ 4 قسمیں کھا کے بتایا، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تو تجھے خوبصورت کہہ رہا، تیری صورت کتنی کمزور ہو گئی، کتنی سستی ہو گئی، 2 لاکھ میں بیچا کیا ہوا؟ تیرا ابا 2 لاکھ میں بیچایا، 4 قسمیں کھا کے اللہ نے، اور تیرے بارے میں اللہ نے بتایا تھا انجیر جیسا پھل پوری دنیا میں کوئی نہیں بنا۔ اگر 1 ہفتے تک آپ انجیر کھاتے رہو گے تو آپ کو حاجت اصلیہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کمال ہے اس کے اندر ہی، کمال ہے اس کے اندر ہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اپنے گھر والوں سے کہنا ہمارے سودے نہ کرنا، بلکہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہمارے رشتے کرنا۔ اور نوجوانوں، یہ تم اگر سدھر گئے تو خدا کی قسم معاشرہ سدھر جائے۔ آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں اس خاکسار کی تقریر سن کے جنہوں نے عمل کیا، لاکھوں، ایک نہیں لاکھوں، الحمدللہ میں گرو کے ساتھ کہتا ہوں، لاکھوں، اور لاکھوں 24 نمبر ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر کے کٹر سنی بنے۔ انہوں نے کہا جو دین، جو سنیت آپ پیش کرتے حضرت، یہ سنیت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ سبحان توجہ کریں، 2 منٹ اور بولتے جاتے سو تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں، تم نے سدھرنا ہے، تم نے۔ ابھی ایک نوجوان نے شادی کی ہے، 11 لوگ بارات میں لایا، کتنے؟ اور مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوا، اور لڑکی والے سے بولا نکاح ہو گیا، شیرینی میں نے بانٹ دی۔ ہم نے کہا کھانا، کہنے لگا حضرات کل کو 2000 لوگوں کا ولیمہ میرے گھر پہ ہوگا۔ اپنے گھر پہ کھانا کھانا، لڑکی والے کیا کہتا میرے 500 باراتی آئیں گے، اپنے گھر پہ کھلانا ان 500 کو، ان 2000 کو اپنے گھر پہ کھلانا، ولیمہ کرو۔ تو 5000 کو کھلا کر اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، جتنی تیری کیپیسٹی ہے کھلا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا
رشتہ منظور ہے کہنے لگی عمر اگر یہ ہو جائے تو میرے تو بارے کے نیارے ہو جائے. مجھے منظور ہے. کیا ہے مجھے؟ مجھے منظور ہے. رشتہ منظور ہو گیا، شادی ہو گئی. دلہن بن کے عمر کے بیٹے کے ڈولے میں بیٹھ کے غریب کی بیٹی آ گئی. اور لوگوں ذرا سن لینا، بڑا پیارا جملہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. پوری تقریر کا لب لباب سمجھ میں آ جائے گا. جب بہو گھر میں آئی، حضرت عمر نے بلایا بیٹی. بہو سامنے آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا بیٹی، جو جہیز اپنی ماں کے گھر سے لے کر کے آئی ہو، روزانہ وہ جہیز عمر استعمال کرنا چاہے گا. روزانہ وہ جہیز عمر کو استعمال کرانا. اتنا کہا تو حضرت عمر کی بہو رونے لگی. کہنے لگی عمر کیسی بات کرتے ہیں، میں تو جہیز کے نام پہ پانی کا پیالہ بھی نہیں لائی ہوں، میں تو جہیز کے نام پہ جوڑا بھی نہیں لائی ہوں، میں تو جہیز کے نام پہ ایک بھی برتن نہیں لائی ہوں. میں تو جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں انہی کپڑوں میں تمہارے بیٹے کے ڈولے میں بنا ہو کے آئی ہوں. جہیز کچھ نہیں ہے. عمر کی جہیز کی بات کرتے ہو. کہنے لگے بیٹی میں اس جہیز کی بات کرتا ہوں جس کی بنیاد پہ میں نے اپنے بیٹے کی تم سے شادی کی ہے، جس جہیز کی بنیاد پہ میں پیا کے لایا ہوں. کہنے لگی عمر بتا وہ کون سا جہیز ہے. کہنے لگی بیٹی جب روزانہ میں اپنے گھر سے عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نکلا کروں تو میں گھر نکلنے سے پہلے میرے سامنے روزانہ آیا کرنا، اور آیا کر کے میرے کان میں روزانہ کہا کرنا عمر عدالت میں لوگوں کے فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے. دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا لو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، اٹھا لو بولو انشاءاللہ. اب نیچے کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی لڑکی والا سنیں کوئی لڑکی والا اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے تو سر پہ رکھ کے لے آنا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں دے رہا تو خدا کی قسم ڈیمانڈ مت کرنا. اور ایک بات اور سن لو، ہاتھ اٹھانے کا مطلب اور سن لو، جب تمہارے رشتے ہوں تو پہلے کہہ دینا تیری مرضی ہے بھائی، تو جو کھلائے جو پلائے جو دے، میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. ہماری بات انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ.